غیب کی طاقت. کسی پر بھی یقین کرنا پوری طاقت استعمال کرنا ہے. جیسے انسان سارے جسم سے 100% طاقت لگائے تو 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے. اگر ایسے 100 کلو کو ایک ہاتھ سے اٹھائے گا تو وہ نہیں اٹھے گا. ایسا ہی جتنا کسی پر یقین کرو گے کام کا رزلٹ بھی اتنا ہی آئے گا. ظاہری طور پر تو لوگ ایسے کہتے ہیں محاورتاً کہ مجھے اس پر پورا یقین تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. یعنی 100% یقین کیا تو 100% دھوکہ دیا. ایسے کبھی نہیں ہوتا. یہ ایک مغالطہ ہے، مبالغہ آرائی سے کہتے ہیں، اور اپنے ہی آپ سے خود سر فریبی باتیں کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی طاقت بھی 100% ہو اور 100% ہی زور لگایا جائے تو 100 کلو کیوں نہیں اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یقین کرو، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مطلب ہے 100% یقین کرنا. سوال نمبر 1. پاپا، آپ جو کہتے ہیں کہ کسی ایک پر ضرور یقین رکھنا چاہیے پکا والا، تو وہ بات تو ٹھیک ہے، پر جس پر بھی یقین کرتے ہیں تو لوگ اتنے یقین کی قدر نہیں کرتے، اور جب قدر نہیں کرتے تو کیوں ان پر اتنا پکا یقین کیا جائے؟ جواب: اگر آپ اللہ پر 100% یقین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اللہ پر مکمل یقین کرتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے؟ کیونکہ کامیابی یقین کے بغیر نہیں ہوتی. کما گئے وہ لوگ جنہوں نے 100% اللہ پر یقین کیا. اللہ پر یقین کا مطلب ہے کہ کسی انسان پر یقین کیا، اور ایک انسان پر یقین کا مطلب ہے اللہ پر یقین کیا، اور دنیا بھی یقین پر ہی چل رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرنا ہی ایمان کہلاتا ہے. اس نے دیکھا بھی نہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یقین کے بغیر دیکھے گا، اور جس نے دیکھا نہیں اس نے یقین پر ہی مانا ہے. اس لیے یقین ایک طاقت ہے غیب کی. 2 دن کی زندگی. پاپا نے پوچھا کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا 35 سال. پاپا نے پھر پوچھا کہ کبھی آپ کو زمین کی گہرائی میں کچھ ملا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ 600-700 فٹ پر ایک مرتبہ کسی چیز کا جبڑا ملا، اور وہ ہم نے لیبارٹری میں چیک کروایا تو وہ انسانی جبڑا تھا. ایک مرتبہ پاپا کو اور میجر قادر بخش کو OGDC کے فیلڈ مینیجر نے دعوت دی. پاپا اور میجر قادر بخش چلے گئے. وہاں فیلڈ مینیجر سے میجر قادر بخش نے پوچھا کہ یہ گیس زمین سے کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کسی سائنسی کتاب میں پڑھا ہے کہ لاکھوں سال پہلے پوری زمین پر ڈائناسورز اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اس وقت جو زمین غرق ہوئی اور جو ڈائناسورز غرق ہوئے، انہوں نے شاید کہا تھا کہ ان کی سڑن سے، سڑ جانے سے جو زمین کے اندر بدلاؤ پیدا ہوا اس کو گیس کہتے ہیں. ایک مرتبہ پاپا کے دوست نے بتایا کہ OGDC والے تیل اور گیس کی تلاش میں جو زمین کے اندر مشینری کے ذریعے ڈرل کرتے ہیں تو سینکڑوں فٹ نیچے تک دیکھتے ہیں، تو وہاں مٹی کا رنگ کبھی کالا، کبھی سنہری، کبھی ریتلا، کبھی نیلا ہوتا ہے، اور مختلف رنگ کی مٹی زمین کے نیچے سے نکلتی ہے. یہ انہوں نے عجیب بات بتائی. پاپا نے پھر OGDC کے ایک اچھے آفیسر سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے کہ زمین کے اندر سے رنگ برنگی مٹی نکلتی ہے، کیونکہ ہزاروں فٹ تک گہرائی میں جانے سے قدرت کے نئے رنگ سامنے آتے ہیں. اللہ ہر چیز میں سمایا ہے. سب لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اور ہر نظریاتی آدمی اپنے نظریے کو ہی درست سمجھتا ہے. جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اپنے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنی ہی دلیل دیتا ہے. اگر آپ کسی کے نظریے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو لفظوں کی مٹھاس کے ساتھ علمی دلیل بھی ضرور ہو کہ آپ اپنے حقیقی دلیلوں سے کسی بھی باشعور انسان کو قائل کر سکیں، کیونکہ حقائق دلائل کی بنیاد پر ثابت ہوتے ہیں. صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے. اس لیے اپنے حق میں بات کرنے والوں کو اس طریقے کا فن آنا چاہیے. تو آپ اللہ پاک کو جیسے گمان کرو گے ویسے آپ کو اللہ مل جائے گا. جسے اللہ پتھر میں ملے وہ بھی صحیح ہے، جسے اللہ وجدانیت میں ملے گا وہ بھی صحیح ہے. اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ کو یا کسی کو بھی مل سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے کسی کو بھی غلط ٹھہرانا مناسب نہیں. صرف یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جب جیسے جہاں مرضی مل جائے. ہزاروں واقعات ہیں دنیا میں، کتابیں قصوں سے بھری ہوئی ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندے سے کبھی بھی راضی ہو کر اور کسی بھی عمل یا خیال پر راضی ہو کر قرب دے دیتا ہے. ایک واقعہ سنا ہے، غلطی ہو تو معذرت خواہ ہوں، کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ ہم تو 3 باپ بیٹے ہیں، تو ایک اکیلا ہمارا کیا کر لے گا؟ اس شخص کی اس بات میں جو وحدانیت ہے کہ وہ اللہ کو اس قدر اکیلا سمجھتا ہے، ایک سمجھتا ہے،
اس پر اللہ پاک راضی ہو گیا اور اس کی وحدانیت اللہ کو پسند آ گئی، تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کس سے کب کہاں راضی ہو جائے، اس کام میں کوئی بھی تنقید یا بحث مباحثے نہیں ہوتے، بس کامل یقین اور عمل ہوتا ہے، کیونکہ سب حق ہے، سب صحیح ہے۔ اللہ پاک جو کر رہا ہے اور جسے جیسے مل رہا ہے سب صحیح ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔